بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ نبا کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں نچھاور کی ہے۔ ان تمام نعمتوں کو اگر ہم ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک نعمت ہم رکھ دیں تو وہ دوسرا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ اور وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت اسلام کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جب جنتیوں کو جنت میں داخلہ دے دے گا تو جنتی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ اعراف میں کیا ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی اسلام کی۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ تو اسلام ایک نعمت ہے۔ اور آگے آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، کہ یقیناً ہمارے رب کی جانب سے حق کے ساتھ توحید کو لے کر، اسلام کو لے کر رسول ہمارے پاس آتے رہے اور ہم نے ان کی باتوں کی تصدیق کی، سچ جانا۔ اور فرشتے ان جنتیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، آواز لگا دی جائے گی فرشتوں کی جانب سے، یہ وہ جنت ہے، اورثتموہا بما کنتم تعملون، جس کا تمہیں وارث بنایا جاتا ہے جو تم دنیا میں اچھا عمل کیا کرتے تھے۔ یہ مسلمان قوم ہے جسے اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، حوض کوثر پر ایمان ہے، پل صراط پر ایمان ہے، نیز غیبیات کی ہر چیز پر اس قوم کو ایمان ہے۔ اس کے برعکس مغربی کلچر ہم دیکھتے ہیں، یہودی دنیا کی طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، دنیا اور اہل دنیا کی طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، کافروں کو جب ہم دیکھتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں، مفاد پرستی، خود غرضی، موقع پرستی، اور ساتھ ہی ساتھ ہر چیز دنیا کو ماننے والی قوم ہے کافر قوم۔ دنیا کی جو ظاہری زیب و زینت ہے، میٹیریلزم، ظاہری زیب و زینت کو اور دنیا کے ساز و سامان کو سب کچھ سمجھنے والی قوم یہودی دنیا اور کافر قوم ہے۔ تو لہٰذا آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے کافروں کی آرزوئیں، کافروں کی تمناؤں کا ذکر جو اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد وہ تمنائیں کچھ کریں گے، لیکن وہ تمنائیں کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، وہ تمنائیں تمنا ہی رہ جائیں گی۔ لیکن اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمناؤں سے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ اسلام کی توفیق دے کر، اسلام کی ہدایت دے کر۔ اب کافر جو تمنائیں کریں گے قرآن کی روشنی میں ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی تمنا جو سورہ نبا کی آیت حمد و ثنا کے بعد ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تمہیں ایک قریبی آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، قیامت سے ہم نے ڈرایا ہے۔ ہر چیز جو آنے والی ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے، اور ایک مومن آخرت کی تیاری ہمیشہ کرتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے موت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن کافر دیکھے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا ہے، آگے کی زندگی کے لیے اس نے کیا کیا۔ جب آخرت کے دن وہ دیکھے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر کہے گا، یا لیتنی کُنتُ تُرَابًا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، سڑ گل کر مٹی میں مجھے دفن اگر کیا جاتا، یا جس وقت مجھے جلا دیا گیا تھا اس وقت دوبارہ مجھے اٹھا نہ لیا جاتا، یہ میرے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ کیا یہ تمنا ممکن ہے؟ کیا یہ تمنا اس کی ہو جائے گی؟ کیا اللہ اس تمنا کو پورا کرے گا؟ نہیں۔ دنیا میں اس کی جو بد عملی تھی اس کی وجہ سے وہ آخرت کے دن صرف افسوس کرے گا، ندامت کرے گا اور کف افسوس ملتا رہے گا۔ اس کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی، یہ تمنا ہی رہ جائے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اسی لیے دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے۔
آخرت دارل جزا ہے، رزلٹ لینے کی جگہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کافر کی اسی طرح ایک اور تمنا کو نقل کرتے ہوئے سورہ فجر میں بیان فرمایا، اور آخرت کے دن کا منظر اللہ نے پیش کیا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے لیے تمہارا رب اور اس کے فرشتے سب بصف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آئے گا سامنے اور پیچھے سب باندھتے ہوئے پورے ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے ساتھ حاضری دیں گے فرشتے۔ اللہ قیامت کا دن فیصلہ کرنے کے لیے رکھے گا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس دن انسان یہ کہے گا کہ نصیحت ہمارے لیے کہاں ہے؟ جو دنیا میں نصیحت ہمیں کی جاتی تھی ہم اس کا انکار کیا کرتے تھے، آج ہمارے سامنے جہنم ہے اور ہم جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ یقول یا لیتنی، وہی کافر یہ تمنا کرے گا، اے کاش قدمت لحیاتی، اس زندگی کے لیے میں کچھ تیار کر لیا ہوتا، کچھ توشہ تیار کر لیا ہوتا اعمال صالحہ کے نام پر، لیکن اس دن افسوس کرنے سے اس کافر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تمناؤں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ حاقہ آیت نمبر 24 سے 27 تک ان کے ایک اور افسوس کا اظہار کیا کہ کافر کیسے دنیا میں تمنا کریں گے، حشر کا میدان کیسا ہوگا، حشر کے دن، قیامت کے دن کس کا رزلٹ کیسا ہوگا، کس کا نتیجہ اللہ کیسے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مومنوں کا ذکر کیا، اس پر ایمان رکھنے والے، غیبیات پر ایمان رکھنے والے، فرشتوں پر ایمان رکھنے والے، فرشتوں کا انکار نہ کرنے والے، جنت اور جہنم پر ایمان رکھنے والے، ایسے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ ایسے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ بلائے گا ان کے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ ان کے سیدھے ہاتھ میں دے گا، اور مارے خوشی کے آدمی کہے گا یہ میری کتاب ہے، لو پڑھ لو، لو یہ میری کتاب ہے، یہ میرا رزلٹ ہے، دنیا میں میں اچھا عمل کیا کرتا تھا، لو پڑھ لو۔ وہ خوشی کے مارے سب کو سنائے گا، اللہ اسے جنت میں داخلہ دے دے گا، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور اللہ سے وہ راضی ہوگا اور اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اس کے برعکس جب اللہ نے مومنوں کا ذکر کیا، کافروں کا حشر کیا ہوگا، کافروں کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس طرح ایک مومن کو اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا رزلٹ دیا جائے گا، اس کا نتیجہ دیا جائے گا، وہ پڑھ کر خوش ہو جائے گا، اس کا انجام لوگوں کو پڑھائے گا، اسی کے برعکس اسی طرح ایک کافر کو بھی اس کی کتاب، اس کا نام اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کیا افسوس کرے گا، وہ کیا تمنا کرے گا، لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش میری کتاب مجھے نہ دی جاتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب کیا ہے میں سرے سے جانتا ہی نہیں۔ اتنا ہی نہیں، یا لیتہا کانت القاضیہ، جو موت دنیا میں مجھے آ چکی تھی وہی موت اگر میرا صفایا کر چکی ہوتی ہے میرے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ وہ بدعملی اپنی دیکھے گا کہ دنیا میں کیا کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما اغنا عنی مالیا، اپنے مال کے بل بوتے پر اسلام کے خلاف کیسے سازشیں کرتا تھا، اسلام کی ترقی کو کیسے روکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے یہی مال دنیا میں جو وہ اسلام کے خلاف استعمال کرتا تھا، آخرت میں اس کا مال اسے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ، اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے کافر کا حال۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک کافر جو اور تمنائیں کرے گا، انہی تمناؤں میں سے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اور کچھ تمناؤں کا ذکر کیا جو اس چیز کو خاص طور پر، جہاں یہ آیتیں کافروں کے لیے ہیں وہیں ہم مسلمانوں کے لیے الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ایمان غیبیات پر ہے۔ ہم آج بھی انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثوں پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ہمیں ایمان ہوتا ہے، صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر ایک چیز یاد رکھنا چاہیے، اور بارہا خطبوں میں ہم یہ چیز ذکر کرتے ہیں، اپنا فرینڈ سرکل ٹھیک کر لیں، اپنی دوستی کا دائرہ ٹھیک کر لیں، یا ایسے ہمارے دوست ہیں جو ہمیں آخرت کی یاد نہیں دلاتے، ان سے اپنا پلڑا جھاڑ لے۔ قرآن مجید میں کافروں کے ایک قول کو اللہ نے نقل کیا سورہ فرقان میں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ایک کافر اپنی انگلیاں چبائے گا،
कफ़े अफसोस मलता रहेगा, नदामत व हसरत उसे होगी। या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, काश मैं अपना तरीका रसूल के तरीके पर बनाया होता, मैं अपना दोस्त रसूल को बनाया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, अरे काश मैं दुनिया में फला आदमी को दोस्त ना बनाया होता। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी, याद रखिए इंसान क़यामत के दिन ये कहेगा, अल्लाह का जिक्र मेरे पास आने के बाद, रसूल की तालीमात मेरे पास आने के बाद, मेरे यही दोस्त थे जिन्होंने मुझे जिक्र से गुमराह कर दिया। वकान शैतानु लिल इंसानी खज़ूला, और शैतान बड़ा ही खतरनाक है, इंसान को ऐन मौके पर छोड़ देता है। आयन जब साथ देने का मौका होता है, दुनिया में उसे झूठे वादे करता था, आखिरत में उसका साथ छोड़ देगा, बेयार और मददगार उसे छोड़ देगा, धक्के खाने के लिए शैतान इंसान को छोड़ देगा। इसी तरह मेरे भाइयों, अल्लाह ने इसी चीज को सूरह अहज़ाब में एक और अंदाज में नकल किया, कहा कि यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलूना या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, जिस दिन काफिरों को जहन्नम दिखलाई जाएगी। अभी जहन्नम में दाखिला नहीं दिया गया, पहले जहन्नम दिखलाई जा रही, देखो यहां तुम दाखिल होने वाले हो। यक़ूलूना, काफिर कहेंगे, या लैतना, अय काश, यहां भी एक तमन्ना करेंगे जो कभी पूरी होने वाली नहीं है, अताअना अल्लाह, काश मैंने दुनिया में अल्लाह की इताअत की होती, नमाजें पढ़ी होती, मैंने इस्लाम कबूल किया होता, व अताअना रसूला, और रसूल का कहना माना होता। याद रखिए, जहां ये आयतें काफिरों के लिए हैं, वहीं एक मुसलमान होते हुए रसूलुल्लाह की तालीमात को दुनियावी तालीमात के सामने नीचा दिखाने वाला, अल्लाह के रसूल की हदीसों का इनकार करने वाला भी यही अफसोस करेगा, क्योंकि उस काफिर में भी और उस मुसलमान में कोई फर्क नहीं जो रसूल की तालीमात को हल्के में लेता है, लाइटली लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की हदीस किसी भी अंदाज से सही सेहत से हम तक पहुंच जाए, सर झुकाना हमारे ऊपर लाजिम है, इताअत करना वाजिब है। शरीयत के किसी भी हदीस को, शरीयत की किसी भी बात को आज के मॉडर्न दुनिया के कुछ फैशन ज़दा लोगों को देखकर मरऊब होकर अपने मुसलमानों को हकीर समझना, अपने ही इस्लाम को हकीर समझना, ये एक मुसलमान का शेवा नहीं है। अफसोस करेगा वो क़यामत के दिन वो आदमी। इसी तरह मेरे भाइयों, दोस्तियां, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, नौजवानों अपनी दोस्तियां ठीक करो, क़यामत के दिन हमें अफसोस ना करना पड़े, और दुनिया में ऐसी दोस्तियां बनाओ जो हमें उनको देखकर अल्लाह याद आए, आखिरत याद आए, मौत याद आए, रोना याद आए, नमाज याद आए, मस्जिद याद आए। क़यामत के दिन सूरह ज़ुख़रुफ़ में जो अल्लाह ने बयान फरमाया, वो अल्लाह के लिए हमें कहने की जरूरत हरगिज़ ना पड़े। हत्ता इज़ा जाअना क़ाल या लैत बैनी व बैनक बुअदल मशरिक़ैन फ़बिअसल क़रीन। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को देखकर क़यामत के दिन कहेगा, जब क़यामत आ जाएगी, या लैत बैनी व बैनक बुअदल मशरिक़ैन, ऐ काश दुनिया में मेरे और तुम्हारे दरमियान मशरिक और मगरिब की दूरी अगर होती, ये ज्यादा बेहतर होता, आज मैं अल्लाह का बना होता। फ़बिअसल क़रीन, तू बड़ा ही बुरा दोस्त मेरे लिए साबित हुआ। इसीलिए मेरे भाइयों, ये काफिरों की तमन्नाएं हैं जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, हमें इससे बचकर रहने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान आखिरत के दिन पर है। इसी तरह काफिरों की आरजुओं से मुताल्लिक एक और आरजू, एक और तमन्ना जो अल्लाह ताला ने सूरह अनआम में आयत नंबर 27 और 28 में जिक्र किया है, और जैसा कि हमने कहा, दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह, और आखिरत दारुल जजा है, वहां हमें सजा और जजा दिया जाता है। इसे याद रखना चाहिए। काफिरों के इस कौल को याद रखिए। काफिरों के बारे में अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुखातब करते हुए सूरह अनआम में बयान फरमाया, वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार, ऐ नबी जब आप इन काफिरों को देखेंगे जहन्नम की आग में, जहन्नम में जब इनको दाखिला दे दिया जाएगा तो ये कहेंगे, फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना। देखिए क्या कहेंगे, ऐ काश हमें दुनिया में वापस लौटा दिया जाता, वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, हम अपने रब की आयतों को नहीं झुटलाएंगे दुनिया में, अब अगर हमें वापस लौटा दिया जाता। जब दुनिया में थे अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते थे, मुसलमानों को सताया करते थे, लेकिन वहां जाकर ये तमन्ना करेंगे, ऐ काश हम अपने रब की आयतों की तकज़ीब ना किए होते। और इतना ही नहीं, कहेंगे वनकूना मिनल मुमिनीन, और हम मोमिनों में से हो जाते। अल्लाह ताला कहता है,
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، چہرے پر انسان کے نگاہوں کے سامنے آڑ پڑ جاتی ہے، پردے پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن وہ پردہ کفر کا اللہ ہٹا لے گا، اسلام کی حقانیت انہیں نظر آئے گی، تب وہ افسوس کریں گے اور اللہ سے یہ گزارش کریں گے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں پہنچا دے. اب اس موقع پر اگر تو ہمیں پہنچائے گا، ضرور ہم قسم کھا کر تیری کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کفر نہیں کریں گے، رسول کا انکار نہیں کریں گے، مسلمانوں کو نہیں ستائیں گے، اسلام کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے. سنیے اللہ کیا کہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اگر ولو بالفرض ناممکن ہے کہ آخرت قائم ہونے کے بعد پھر دنیا اللہ بنائے، کچھ لوگوں کو بھیجے اچھا عمل کر کے بتلائیں، اس کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ بِالْفَرْض، میں ان لوگوں کو بھیج بھی دوں، ان کی فطرت مجھے معلوم ہے کہ یہ دوبارہ کفر کریں گے، شرک کریں گے، اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے. ان کی یہ حالت ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی موت کے قریب، ایک کافر خصوصی طور پر موت کے قریب کیسی تمنائیں کرے گا، کیا یہ اس کی تمنائیں پورے ہوں گی؟ اور یہ جو آیتیں کافروں کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو کافروں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن آیت نمبر 99 اور 100 میں کہا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، جب موت انہیں آ جائے گی، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، رب سے درخواست کریں گے کاش مجھے لوٹا دیا جاتا ہے میرے پروردگار. اور کیا کہیں گے؟ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا، کہ اگر مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے تو پھر میں اچھا عمل کروں گا، نیک عمل کروں گا. فیما ترکت کلا، جو دنیا میں پہلے نیک عمل نہیں کیا کرتا تھا، موقع حاصل ہونے کے بعد اب میں نیک عمل کروں گا. کلا، اللہ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں. انہا کلمۃ، وہ ایک بات ہے، وہ قائل، اس کا کہنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آرزو کو کبھی پورا نہیں کرنے والا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یاد رکھو یہ تمہاری موت کے بعد ایک برزخ کی زندگی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ برزخ کی زندگی میں قیامت کے دن تک رکھے گا. وہ ہمیشہ تمہیں وہی رہنا ہوگا. اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارا حشر کرے گا، تمہیں دنیا میں واپس لوٹنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کے بارے میں بیان فرمایا. سورہ منافقون کے حوالے سے چاہے وہ کافر ہو یا مومنوں سے جو عمل میں 19-20 ہو جاتا ہے، عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے لوگوں، میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے، میں نے جو تمہیں مال دیا ہے، وہ تم خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تمہاری موت آنے سے پہلے تم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا کرو. فَيَقُولَ رَبِّي، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان یہ آرزو نہ جتلائے، کافر یہ آرزو نہ کہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے پروردگار کاش اور تھوڑی مدت، اور 2 دن، اور 1 ہفتہ، اور 1 مہینہ، 1 اور سال تو مجھے مہلت دے دے، میری موت کو تو تاخیر کر دے، اس کے بعد میں نیک عمل کروں گا، اس کے بعد میں صدقہ و خیرات کروں گا. تو یاد رکھیے قرآن یہ آیت بار بار دہراتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے، 1 سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے وہ آدمی، نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہو جاتا ہے. سب بہانے ہیں ایمبولینس لے کر جانے کی. اللہ جب موت کسی کی لکھ دیتا ہے، 1 سیکنڈ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. یاد رکھیے سورہ منافقون کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے کہ ایک کافر یہ گزارش کرے گا رب سے میری موت اور تھوڑی تاخیر کر دے، میری موت اور تھوڑی ملتوی کر دے. فَأَصَّدَّقَ، میں بھی صدقہ کروں گا، میں بھی چیریٹی کروں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میرا بھی شمار نیک لوگوں میں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کسی بھی انسان کا ہرگز 1 منٹ بھی، اس کی موت 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کی جائے گی. اذا جاء اجلها، جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم عمل کر رہے ہو. سورہ منافقون کے بعد سورہ مومنون کی کچھ آیتیں جو کافروں کی تمنائیں اور آرزو سے متعلق ہے، کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں داخل کرے گا. جہنم میں داخلے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو مزید اضافہ کرنے کے لیے
उनसे पूछेगा अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। दुनिया में बहुत मजे करते थे, मुसलमानों को गालियां देते थे, मुसलमानों का जीना हराम करके रखा था। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या मेरी आयतें तुम्हारे पास नहीं आती थी? फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, तुम झुठलाते थे। क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना, क्या कहेंगे काफिर? ऐ हमारे परवरदिगार, वहां अकड़ेंगे अल्लाह के सामने, जहन्नम की आग में डालने के बाद अकड़ेगा कोई? अल्लाह सारी अकड़ निकाल देगा। क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना, कहेंगे अल्लाह से, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर बदबख्ती गालिब आ गई थी, हमको लोगों ने बहका दिया था, गुमराह कर दिया था। और वो कुन्ना कौमन ज़ालिमीन, हम गुमराह कौम थे, हमें मालूम नहीं था, सीधे रास्ते की समझ हमें नहीं थी। अल्लाह से गुजारिश करेंगे रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, ऐ हमारे परवरदिगार, इस जहन्नम से हमें तो गुजारिश रखते हैं कि निकाल दे, हम जालिम हैं, हम ये मानते हैं, हम एतराफ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं खालक़्सऊ, यहां से नाकाम व नामुराद लौट जाओ, वला तुकल्लिमून, मुझसे बात ना करो। उनकी ख्वाहिश कभी भी अल्लाह ताला पूरी नहीं करेगा। इसी तरह मेरे भाइयों, एक काफिर की आखिरी दो गुजारिशें कहकर अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने 14वें पारे में पहली ही आयत रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, क़यामत के दिन जब वो जहन्नम को देख लेंगे, आखिरत में मोमिनों का एक इनाम देखेंगे और अपनी सजा जब देखेंगे, फिर जहन्नम में जब जाएंगे तो वहां जाकर वो तमन्ना करेंगे लौ कानू मुस्लिमीन, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहेंगे, इनकी ये तमन्ना होगी कि ये भी काश दुनिया में मुसलमान होते। आज जो आपके खिलाफ ये साजिशें कर रहे हैं, जो मुसलमानों के ताल्लुक से साजिश हो रही है, इस्लाम के खिलाफ जो साजिश हो रही है, आप क्या करना है? ज़रहुम, छोड़ दीजिए उन्हें, यअकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून, मजा करें, उसके बाद जो सजा है, कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, खाओ और पियो, यकीनन थोड़ा मजा तो उठाओ, इन्नकुम मुजरिमून, ये भी जान लो कि तुम मुजरिम कौम हो। अल्लाह ताला ये कहता है। इसी तरह मेरे भाइयों, काफिर कौम ये आरजू करेगी कि वो मुसलमान हो जाए, ये इम्पॉसिबल बात है। और याद रखिए, कुफर की फितरत, कुफर के अंदर खबासत ऐसी है कि वो कभी भी एक सच्चे मुसलमान का नहीं हो सकता। और एक मुसलमान कौम को, खुसूसी तौर पर नौजवान जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, बात बगौर समाप्त फरमाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने सारे ताल्लुकात तोड़ दीजिए। नौज़ुबिल्लाह, इस्लाम का गलत प्रेजेंटेशन जो लोग करते हैं, काफिर उसको मारो तोड़ो, ये हम नहीं कह रहे, ये गलत मैसेज है। याद रखिए, आप अपनी जगह रहें और साथ ही ये सीखे हमारा मजहब काफिरों से मुताल्लिक में क्या सिखाता है कि अलबरा वल वला फिल इस्लाम, के एक काफिर से इंसानियत की हैसियत से अच्छा मामला तो किया जाएगा, जैसा कि सीरत और जंग के मौके पर अल्लाह के रसूल के वाकयात हमें मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं एक मुसलमान भाई से जो इस मस्जिद में नमाज पढ़ता है उससे जिस तरह मोहब्बत करूं, बाहर जो राजेश जाता है फला आदमी, उसे भी इसी तरह मोहब्बत करूं, मेरे लिए जायज नहीं। ये आप समझ लीजिए, आपके खुतबे का अहम पैगाम है। इसी तरह मेरे भाइयों, क्यों हमने ये कहा कि ये कौम के अंदर फितरी खबासत कैसी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते थे, बुलाकर कहते थे कि अल्लाह के रसूल आप एक काम कीजिए, एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत कीजिए, दूसरे साल हम आपके माबूदों की इबादत करेंगे। अल्लाह ने इसका जिक्र सूरह कलम में किया है, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, अल्लाह के रसूल अगर तौहीद बयान करने में वो चाहते हैं कि आप थोड़ा कमजोर पड़ जाएं, वो आपको कमजोर बनाकर माबूदा ने बातिला की इबादत आपसे करवा, ये वो चाहते हैं। अल्लाह ने सूरह काफिरून को नाजिल किया, कहा कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ काफिरून, ला अअबुदु मा तअबुदून, जिसकी इबादत तुम करते हो मैं उसकी इबादत करने वाला नहीं हूं। और कहा आखिरी आयत क्या है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, लेकिन हम अपने दीन में वैसे ही खड़े होना चाहिए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को थामा है। यहाँ लिबरलिज्म, जमहूरियत और मैं भी सही तू भी सही, आधा तीतर आधा बटेर, ये नहीं चलता इस्लाम में। खालिस वो मनहज इख्तियार कीजिए जो सहाबा का था, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी है। याद रखिए, मुसलमानों के लिए हमारे लिए कुछ चैलेंजेस जरूर हैं और इसी से इंसान का ईमान ताजा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुफ्र के सामने अपना माथा फेंक दे और इस्लाम को छोड़ दे, मुर्तद हो जाए नौज़ुबिल्लाह। खुतबे के आगाज में हमने कहा ये एक नियामत है जो अल्लाह ने हम पर निछावर की है। ये नियामत तमाम उन नियामतों पर भारी पड़ती है। एक मोमिन जो इसको महसूस करता है वही जानता है